جو فیصلہ محفوظ کیا گیا سزاؤں میں اپیلوں کے خلاف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو آگے چلنا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ آگے نہیں چلنا چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں جڑی ہیں، کنیکٹڈ ہیں میاں صاحب کے واپس پاکستان آ کے عدالتوں میں پیش ہونے سے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں، وہ نہیں آ رہے، کیا ممکنات ہیں اور کب تک میاں صاحب کے آنے کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ سارا سسٹم یہاں پر سٹاپ ہوا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں کچھ راجہ عامر عباس صاحب کے خیالات بھی سن رہا تھا۔ جی، نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ملک سے باہر نہیں ٹھہریں گے۔ دیکھیے، یہ بار بار روزانہ سوالات ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے احتساب عدالت کو میسج دیا تھا کہ میں واپس آ جاؤں تو میرے سامنے ہی آپ سزا سنائیں۔ ان کی غیر حاضری میں سزا سنائی گئی تو وہ اپنی بیٹی سمیت وہ پاکستان آئے اور جیل چلے گئے۔ اب جو صحت کا معاملہ اور پلیٹلیٹس کا معاملہ اور یہ سارا کچھ ہوا، آپ کو معلوم ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ اینکر پرسن ہیں، کہ یہاں پنجاب کی جو وزیر صحت ہے وہ ہر دوسرے دن ان کے بارے میں جو نیوز بلیٹن یا صحت کا بلیٹن جاری کرتی تھیں وہ حکومت کے پاس تھے، وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، اسپتال حکومت کے، ڈاکٹرز حکومت کے، حکومتی ڈاکٹرز کو بلا رہی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہو گیا ڈاکٹرز کے اپنا اور جو لیبارٹریز کی فائنڈنگز تھیں کہ نواز شریف صاحب شدید علیل ہیں، یہاں تک کہ عمران خان نے اپنی شوکت خانم کے ڈائریکٹر صاحب کو بھیجا اور انہوں نے تصدیق کی اور پھر انہوں نے کابینہ کے سامنے رکھا۔ اب یا تو یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی چیز دی جا رہی تھی کہ ان کی صحت اتنی خراب ہو کہ وہ باہر چلے جائیں۔ اچھا، جو بھی صورتحال تھی، یعنی ایسا آپ یہ خبر دے رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں نا کہ کوئی کچھ ایسا کیا جا رہا تھا، جان کے انجیکٹ کیا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا، کو کھلایا جا رہا تھا کہ ان کی صحت خراب۔ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا آپ باہر چلے جائیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا میں باہر نہیں جاتا۔ اگر تابوت سندھ سے بھی نکلا ہے، اگر تابوت ایک جو ہے وہ کے پی کے سے نکلا ہے، ایک بلوچستان سے، تو ایک پنجاب سے بھی نکلنے دے، میں نہیں جاتا باہر۔ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا اور آپ ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے وہ دیکھ لیں کہ جب وہ ان کی صحت ٹھیک ہو وہ واپس آ جائیں۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا گیا، یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ان کو ایسا کچھ دے دیا جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو ایونچولی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اور بورڈ نے ساروں نے زور زبردستی سے یہاں سے بھیج دیا؟ پہلے تو مجھے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیے نا کہ وہ کون سے عناصر ہیں، تو بڑی خبر جن کے پاس تھے، جن کے کنٹرول میں تھے، وہیں سارا کچھ پنجاب گورنمنٹ لوگ کافی سارے ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ اور سنیں زرداری صاحب کے پلیٹلیٹس بھی جو ہے نا وہ کم ہونے شروع ہو گئے تھے، تو جب میاں صاحب کا معاملہ اس حد تک پہنچا تو شکر ہے کہ زرداری صاحب کی پھر بچت ہو گئی۔ نہیں تو پنجاب گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے جو اس کو لک آفٹر کری تھی سارے معاملے کو؟ میں پھر عرض کروں گا تو پنجاب والے ہی ذمہ دار ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ذمہ دار ہے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی باڈی کے ساتھ کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کری تھی کہ طبیعت خراب ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ تاکہ وہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا ایک چینل پہ، وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ مجھے ڈر ہے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا جائے گا۔ میں نے اس وقت بھی کہا۔ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا آپ صرف ایک خیال ہے آپ کا یا آپ کا مشاہدہ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ خیال نہیں ہے، جب تک حکومت کے کنٹرول میں تھے ان کے پلیٹلیٹس کے معاملات آپ کو معلوم ہے نا۔ نہیں سر، دیکھیں نا، کل کو آپ ماشاءاللہ سر سیزن جو ہے وہ پولیٹیشن ہے، میری عرض سنیں آپ کو ظاہر ہے یہ پروگرام ہر حلقے میں دیکھا جائے گا، یہ پروگرام ہر حلقے میں دیکھا جا رہا ہے، آپ کا موقف جا رہا ہے۔ اگر آپ کو پنجاب گورنمنٹ آج کورٹ میں لے جاتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ جی آپ نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم ان کو کوئی زہر دینے لگے تھے یا ہم ان کو کچھ پوائزن کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، تو آپ کے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں کہ آپ لے جا کے دکھائیں کہ جی ہاں جی یہ کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ سبسٹینشیل ایویڈنس یہ موجود ہے کہ جب ان کے کنٹرول میں تھے پلیٹلیٹس کے 7 تک گر گئے تھے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ان کو اس دوران مائلڈ ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا۔ یہ ساری رپورٹس موجود ہیں، یہ صدیق الفاروق نہیں کہہ رہا، رپورٹس ہے۔ لیکن آپ نے سے پہلے ذکر کیا نا کہ کچھ اس قسم کی چیزیں کیر جا رہی تھیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ نے ابھی تو ہمارا شک ہے نا، کیوں نہیں انکوائری کروائی؟ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں، طبیعت ان کی بھی خاصی خراب ہے، کینسر سے لڑ رہے ہیں لیکن جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب میدان میں کھڑے ہیں اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، آپ سے ڈھکی چوبی بات نہیں ہے۔
کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ جو انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ وہاں پہ کروا لیا دیٹ از انف، واپس آئیں اور جو یہاں پہ پاسبل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے جس طرح باقی لوگ کروا رہے ہیں وہ بھی اس کا بھی سامنا کریں، اور جو بہت سارے منہ سے باتیں نکلی ان تمام کو خاموش کرایا جائے اور آ کے عدالتوں کا سامنا بھی کیا جائے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دو مزید، ایک تو تھرڈ بائی پاس ہونا ہے، ایک ان کی گردن میں پرابلم ہے جس کا علاج یو کے میں بھی نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا تھرڈ بائی پاس کر دو۔ ڈاکٹروں کے نزدیک بہت کمپلیکیٹڈ ہے تھرڈ بائی پاس، بہت کمپلیکیشن ہے۔ جو ہی ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم کر دیں، وہ یہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ نواز شریف صاحب خود ڈاکٹر نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو تھرڈ بائی پاس ہونا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی نہیں آ پا رہے۔ اب آپ یہ جو آپ نے کہا ہے شہباز شریف صاحب کا، تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ وہ فائٹ کر رہے ہیں، ان کی صحت اس قابل ہے، لیکن ان وہ چیک اپ کے لیے جانا چاہتے تھے، 1 سال ہو گیا ہے وہ نہیں گئے وہاں۔ جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا تو ان کو اگر اجازت ملے گی تو وہ جائیں گے، ویسے انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اب نہیں جاتا، علاج تو ان کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اب آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے ممکن ہے یہ جب جو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس کے لیے اس میں کوئی اچھی خبر ہی ہو پاکستان مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں کے لیے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے خواجہ آصف صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ہی از ایٹ ایز، اب وہ باہر ہیں، ان کی بیل منظور ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے کچھ لگ رہا ہے کہ ہوائیں تھوڑی سی اچھی رخ میں چل پڑی ہیں، کیا چل رہا ہے؟ انسائٹ سٹوری کیا، کچھ بتائیں نا ہمیں۔ دیکھیے آپ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے، میں کہتا ہوں آئین اور قانون چلنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہ چلے۔ یہ بات ہوتی کیوں ہے؟ فلاں کو اندر ڈال دو، فلاں کو باہر نکال دو، فلاں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، فلاں کو نہیں دی جا رہی، یہ باتیں غیر آئینی ہیں، غیر اخلاقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ حالات پاکستان مسلم لیگ نون کے کنٹرول میں آ جائیں گے اسی طرح جس طرح اس سے پہلی گورنمنٹ میں تھے آپ کے پاس؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اپنی جد و جہد پر اور اپنی کارکردگی پر مان بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوئے فری اینڈ فیئر تو مسلم لیگ نون ہی آئے گی۔ جو مسلم لیگ نون نے اچیومنٹس ہم اس کی ہیں، چاہے وہ 5.8% جی ڈی پی ہو، چاہے وہ چینی کی قیمت ہو 52-53 روپے کلو، چاہے آٹا 35 روپے کلو، چاہے گورنمنٹ کا بندہ بیٹھا ہو وہ آپ کے سارے اعداد و شمار ریجیکٹ کر دے گا۔ صدیق صاحب 5.8 پہ کوئی بندہ نہیں مانتا کہ نون لیگ کے دور میں انفلیشن۔ میں نے کہا گورنمنٹ کا کوئی اس ٹائم ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہو وہ آپ کے